نبی کا نام لیتا ہوں میرا بھی نام ہوتا ہے، نبی کا نام لیتا ہوں میرا بھی نام ہوتا ہے، رسول پاک کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے، رسول پاک کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے۔ مریض عشق ہوں مجھ کو دوا کی کیا ضرورت ہے، مریض عشق ہوں مجھ کو دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز سامعین اکرام، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ایمان کی جڑ ہے، اللہ کے رسول کی محبت ایمان کی جڑ ہے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، آیات من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت بریلی کی سرزمین سے پکارتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ رسول کی محبت ایمان کی جڑ ہے، مصطفیٰ سے پیار ہوگا تو نماز قبول ہے، مصطفیٰ سے پیار ہوگا تو زکوٰۃ قبول ہے، مصطفیٰ سے پیار ہوگا تو حج قبول ہے، مصطفیٰ سے پیار ہوگا تو ہر عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور مصطفیٰ سے پیار نہیں تو نماز بیکار ہے، مصطفیٰ سے پیار نہیں تو زکوٰۃ بیکار ہے، مصطفیٰ سے پیار نہیں تو آپ کا حج کرنا بیکار ہے۔ اگر مصطفیٰ سے پیار نہیں ہے تو آپ کوئی بھی عبادت کر لے، کیونکہ اللہ رب العزت اس عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے قبول نہیں کرے گا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ حضرت آدم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا، حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا، حضرت ایوب عرض کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا، حضرت سلیمان عرض کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا، حضرت یعقوب عرض کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا، حضرت ادریس عرض کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا۔ اور میدان قیامت کا منظر بھی یہ ہوگا، سب نبی کہیں گے مولا کہ تو راضی ہو جا، لیکن رب اپنے محبوب سے فرمائے گا محبوب تو راضی ہو جا، محبوب تو راضی ہو جا، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے پیارے چہیتے صحابی ہیں، اللہ اللہ، تاریخ میں جن کا نام حضرت حنظلہ کے نام سے آتا ہے یہ حضرت حنظلہ ہیں، اللہ اکبر، یہ بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ حضرت حنظلہ ہیں، وہ حضرت حنظلہ ہیں جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے حضرت حنظلہ مصطفیٰ سے، بڑی محبت کرتے تھے، پیار کرتے
کرتے تھے. بڑا عشق تھا نبی سے حضرت حنظلہ کو, بڑا پیار تھا نبی سے حضرت حنظلہ کو. اللہ اکبر. وہ وقت بھی عنقریب آ گیا جب جنگ احد کے لیے اعلان ہوا تھا. میرے مصطفیٰ نے حضرت بلال سے کہا تھا, بلال جاؤ اعلان کر دو جنگ احد کے لیے غلامان مصطفیٰ اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں. نبی کی محبت میں اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دے. اللہ اکبر. جیسے کہ حضرت بلال نے یہ صدا لگائی تھی مدینے کی گلی میں, جب حضرت بلال نے یہ صدا لگائی ہے, اللہ اللہ, گھر سے ہر عاشق رسول نکل کر کے آ گیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے, اسلام کے لیے, قرآن کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے نکل کر کے آ گئے. اللہ اللہ. انہی کی جماعت میں, صحابہ کی جماعت میں ایک نام حضرت حنظلہ کا بھی آتا ہے. حضرت حنظلہ ہے, ابھی بالکل پہلی رات ہے, نئی نئی شادی ہوئی ہے, دلہن آپ کے قریب میں بیٹھی ہوئی ہے. حضرت حنظلہ اپنی دلہن سے محبت بڑی باتیں کر رہے ہیں. شادی کی پہلی رات ہے. اللہ اللہ. ارے شاعر نے بڑے اچھوتے انداز میں کہا تھا, شاعر نے بڑے اچھوتے انداز میں کہا تھا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. حضرت حنظلہ کے کانوں میں یہ آواز آئی, اپنی بیوی سے محبت بھری باتیں کر رہے تھے, پیار بھری باتیں کر رہے تھے. ابھی شادی کی پہلی رات تھی. حضرت حنظلہ دلہن کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی حضرت حنظلہ کے کانوں میں یہ آواز آئی ہے, حضرت حنظلہ کے کانوں میں آواز ٹکرائی, چلو مصطفیٰ کے دین کے لیے, چلو دین کے تحفظ کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے, قرآن کے تحفظ کے لیے, اسلام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے چلو. اللہ کے رسول نے بلایا ہے, اللہ کے رسول نے یاد کیا ہے. اللہ اللہ. صحابہ نکل کر کے گھروں سے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر آ گئے. یا رسول اللہ, اگر آپ حکم دیں تو ہم آگے سے لڑیں گے, اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے, دائیں لڑیں گے, بائیں لڑیں گے. آقا, اگر ظالم آپ کی طرف تیر پھینکے گا تو ہم تیر اپنے جسموں پر کھائیں گے. آقا لیکن آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. ہم ایمان کے لیے ہم لڑیں گے, قرآن کے تحفظ کے لیے ہم لڑیں گے. آپ کی محبت میں آقا ہم اپنا گھر بار لٹانے کے لیے تیار ہیں. لیکن حضرت حنظلہ کے کانوں میں جیسے ہی آواز آئی, شادی کی پہلی رات ہے, اپنی بیوی سے صحبت کر کے بیٹھے تھے, غسل آپ کے اوپر فرض ہو گیا تھا. اللہ اللہ. حضرت حنظلہ نے جیسے ہی اتنا سنا ہے, سننے کے بعد میں اپنی شریک حیات سے کہتے ہیں, اے میری شریک حیات, یہ تو میں مانتا ہوں تم مجھ سے بڑا پیار کرتی ہو, بڑی محبت کرتی ہو, بڑی عقیدت کرتی ہو, لیکن میری شریک حیات دیکھو میرے کانوں میں اللہ رب العزت کے بلال کی آواز ٹکرائی ہے. بلال یہ اعلان کر رہے ہیں, مصطفیٰ کے غلام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے. میری شریک حیات میں جانتا ہوں تو مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے, کتنی محبت کرتی ہے. تو نے بھائی کو چھوڑا ہے میرے لیے, تو نے بہن کو چھوڑا ہے میرے لیے, تو نے اپنے والدین کو چھوڑا میرے لیے, اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑا میرے لیے, دوستوں احباب کو چھوڑا میرے لیے, سب کچھ تو نے چھوڑا ہے میرے لیے. تو نے اپنی سہیلیوں کو چھوڑا میرے لیے, تو نے اپنے والدین کو چھوڑا میرے لیے, دوستوں احباب کو چھوڑا میرے لیے, گھر والوں کو چھوڑا میرے لیے, بھائی بہن کو چھوڑا میرے لیے. لیکن میں شریک حیات تجھ سے اجازت مانگ رہا ہوں کہ تو نے سب کچھ جو چھوڑا میرے لیے, لیکن میں چھوڑ رہا ہوں تجھے مصطفیٰ کے لیے, تجھے مصطفیٰ کے لیے. اللہ اکبر. بیوی نے کہا کیا مطلب, کیا بات ہے, آخرکار بتاؤ تو صحیح. اللہ کے رسول کے یہ پیارے صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں, آپ سن نہیں رہی ہو, اعلان ہو گیا جنگ احد کا, اب مجھے جانے کی اجازت دے دو. بیوی نے دامن کو پکڑ لیا, ہاتھ کو پکڑ لیا. دامن پکڑنے کے بعد میں بیوی نے کہا اللہ اللہ, بیوی بھی ہو تو ایسی ہو,
خدا کی قسم اور لوگوں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو سیرت فاطمہ کا سبق دو، سیرت عائشہ کا سبق دو، سیرت خدیجہ الکبریٰ کا سبق دو، سیرت رقیہ کا سبق دو، سیرت ام ہانی کا سبق دو۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے کہا، جب بیوی من نے دامن پکڑا، کہا میرے سرتاج یہ بتاؤ جا کدھر رہے ہو، جا کدھر رہے ہو؟ کہا میں مصطفیٰ کے دین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بی بی نے کہا جا تو رہے ہو لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو، جب جنت میں جاؤ گے تو مجھے تنہا چھوڑ کر کے نہیں جاؤ گے۔ بی بی نے کہا اگر جنت میں جاؤ گے تو مجھے تنہا چھوڑ کر کے نہیں جاؤ گے۔ حضرت حنظلہ ہے اللہ اکبر بی بی سے کہنے لگے میری شریک حیات جا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب بروز قیامت میں جنت میں جاؤں گا تو تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ بی بی نے محبت کے ساتھ اجازت دے دی، عقیدت کے ساتھ اجازت دے دی، رسول کی محبت میں اجازت دے دی۔ اللہ اکبر، جب اجازت دی ہے حضرت حنظلہ نے ذرہ برابر بھی دیر نہ کی، یہاں تک کہ غسل فرض ہو چکا تھا، حضرت حنظلہ نے غسل بھی نہ کیا، بس یوں ہی جلدی سے نکل گئے۔ بی بی کہنے لگی او میرے شریک، او میرے شوہر نامدار، میری ایک بات سنتے تو چلے جاؤ، آج میں اپنے اوپر جتنا فخر کروں کم ہے، جتنا ناز کروں کم ہے۔ حضرت حنظلہ نے کہا کیا ہوا؟ اس لیے کہ آپ میدان احد میں جا رہے ہو، اگر تم شہید ہو گئے تو میدان قیامت میں ایک شہید کی بیوی کہلاؤ گی، اور اگر تم واپس آ گئے تو میں ایک غازی کی بیوی کہلاؤ گی۔ اللہ اکبر، مجھے ناز ہے اپنے اوپر، مجھے فخر ہے اپنے اوپر۔ اللہ اللہ، المختصر کر کے بتاؤں، حضرت حنظلہ چلے ہیں، دوڑتے چلے گئے، اب تو وقت بھی آ گیا، جا کر کے آپ صفوں میں لگ گئے۔ حضرت حنظلہ نے غسل نہیں کیا ہے، المختصر کر کے بتا دوں، حضرت حنظلہ جا کر کے صفوں میں لگے ہیں، اب جنگ کی تیاری کے لیے غلامان رسول نکل رہے ہیں، نبی کے عاشق نکل رہے ہیں، نبی کے دیوانے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب تو وقت بھی آ گیا، حضرت حنظلہ کا کفار و مشرکین سے مقابلہ ہوا۔ حضرت حنظلہ نے اللہ اکبر وہ محبت رسول کے جوہر دکھائے، وہ عشق و محبت کے جوہر دکھائے، جو بھی سامنے آ رہا تھا اس کو فنار کر رہے تھے، جو بھی آپ کے سامنے آ رہا تھا اسے آتش دوزخ میں پہنچا رہے تھے۔ حضرت حنظلہ المختصر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، دین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، محبت رسول میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی، اللہ کے رسول نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے صحابہ، تمام لوگوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا جائے۔ سب نے جتنے بھی شہداء تھے ایک ایک کی لاش کو تلاش کرنے کے بعد میں جمع کر لیا، ساری لاشیں ایک جگہ جمع ہو گئی، لیکن حضرت حنظلہ کی لاش کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ میدان احد میں تو لاش تھی ہی نہیں، پورب دیکھا، پچھم دیکھا، اتر دیکھا، دکھن دیکھا، کہیں حضرت حنظلہ کی لاش کا پتہ نہ چلا۔ حضرت حنظلہ کی لاش کا کہیں پتہ نہیں۔ صحابہ نبی کی بارگاہ میں حاضر آئے، یا رسول اللہ فلاں صحابی کی لاش مل گئی، فلاں صحابی کی لاش مل گئی، فلاں صحابی کی لاش مل گئی۔ آقا، فلاں صحابی کو ہم نے اس جگہ پر پڑا دیکھا تھا، ہم نے ان کی لاش کو اٹھا لیا، فلاں کو اس جگہ پر دیکھا، ان کی لاش کو اٹھا لیا، لیکن آقا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کے وہ پیارے صحابی بھی تو حضرت حنظلہ اسی میدان میں آئے تھے آقا، لیکن ان کی لاش نہیں مل رہی ہے۔ آقا ہم نے سب طرف تلاش کر لیا لیکن ان کی لاش کہیں بھی نہیں مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا صحابہ گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ، جو میں جانتا
ہوں وہ تم نہیں جانتے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. آقا آپ ہمارے آقا ہیں لیکن بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ذرا سمجھاؤ تو صحیح. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وہ میرا صحابی حنظلہ جب گھر سے چلا تھا, بیوی سے صحبت کر کے بیٹھا تھا, اسی وقت میں احد کا اعلان ہو گیا. اس نے ذرہ برابر بھی دیر نہ کی, وہ فوراً بنا غسل کیے اپنی بیوی کے پاس سے آ گیا تھا اور جنگ میں جہاں شہید ہو گیا اس کے اوپر غسل فرض تھا, جبکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے لیکن فرشتے اسے غسل کرانے کے لیے لے کر کے گئے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ میرے حنظلہ کو فرشتے غسل دینے کے لیے آسمانوں پر لے گئے ہیں. اللہ اللہ. تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت حنظلہ کی لاش مل گئی. حضرت حنظلہ کی لاش ملی تو واقعی آپ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. ارے یہ وہ حنظلہ ہے, پہلی رات ہے, ابھی تو بیوی کے ہاتھوں سے محبت کی مہندی بھی نہیں چھوٹی ہے, ابھی تو شوہر کے پیار کی مہندی دلہن کے ہاتھوں میں لگی ہوئی ہے, ابھی تو مہندی کا رنگ بھی پھیکا نہیں پڑا ہے, پہلی رات ہے. لیکن حضرت حنظلہ نے محبت رسول پر بیوی کو چھوڑ کر جنگ احد میں آ گئے, سب کچھ چھوڑ کر جنگ احد میں آ گئے اور گویا کہ وہ یوں کہہ رہے تھے ظلم دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, آقا وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے.